زامن آتے ہی صفدر کے کمرے میں گیا جہاں صفدر بیٹھا کو کتاب پڑھ رہا تھا۔ حیریت کیسے ٹائم نکالا آپ محترم نے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے طنزیہ کہا کیونکہ وہ بہت کم ہی ایسے آمنے سامنے بات کیا کرتا تھا۔ کچھ جاننے آئے ہوں؟ زامن نے صوفے سے پشت ٹکائی۔ بولو، انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا، وہی جو آپ نے اتنے سال میں مجھ سے چھپا کر کیا کہنا چاہتی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو؟ ہم نے کچھ نہیں چھپایا تم سے، صفدر انجان بنا۔ میری ماما کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ پاکستان میں ایسا کیا ہوا تھا؟ گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کریے گا زامن، حیدر علی افندی نام ہے میرا۔ تھوڑا بہت جانتا ہوں میں، لیکن آپ مجھے پوری سچائی بتائیے۔ صفدر نے اینک اتاری اور زامن کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر تم بڑے ہو گئے ہو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہمیں اپنے اشاروں پر نچاؤ گے، ٹھیک ہے؟ میں پھر آج بلکہ ابھی سے ترکی میں نظر نہیں آؤں گا۔ بس کرو یہ دھمکی، تمہاری بہت پرانی ہو گئی ہے، کوئی نئی دھمکی دیا کرو۔ اور جو میرے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کو، صفدر نے ضدی لہجے میں کہا۔ آپ بتا رہے ہیں ہاں یا نہ؟ اور یہ مت بھولیے گا کہ مجھے کوئی بتا نہیں سکتا، میرے جگہ جگہ جانے والے ہیں، کوئی بھی مجھے بتا سکتا ہے۔ زامن نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ آخر یہ زندگی کی طرح حقیقت ہے جو کبھی نہ کبھی زامن کے سامنے آنی تھی، اور کوئی اتنی معمولی بات بھی نہیں تھی کہ جس سے زامن کو بے خبر رکھا جائے۔ صفدر نے پوری سچائی بتا کر حقیقت سے روشناس کروایا۔ زامن جیسے جیسے سنا تو اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، لیکن اس نے آنسو کو گل حلق میں انڈیلا، بلکہ صفدر باقاعدہ رو رہا تھا۔ حیدر اس کا چھوٹا بھائی اور زینب بھی اس کی بہن جیسی تھی۔ زامن سنتے ہی گھر سے نکل گیا۔ زبیر صاحب کو صفدر نے بتا دیا تھا، جب بھی وہ زیادہ پریشان تھا لیکن مطمئن بھی تھے۔ زامن کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن ان کی یہ سوچ ہی رہی۔ آدھی رات ہو گئی تو وہ گھر نہیں لوٹا تھا، جبکہ زبیر صاحب اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ رات کے وہ گھر اور کمرے کی طرف جانے لگا۔ زبیر صاحب کی آواز سے پلٹا زامن، یہ کون سے طور طریقے اتنی رات کو کیا کر رہے تھے؟ ڈیڈ میں تھک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں، زامن نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ رکو زامن، زبیر صاحب نے سختی سے کہا، اسے صوفے پر بٹھایا۔ تمہیں یہ سارے طور اتوار طے کرنے ہوں گے کیونکہ ہم تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ ملیحہ تمہیں پسند بھی کرتی ہے تو تم اس سے شادی کر لو۔ کیا؟ زامن تقریباً چلایا۔ ڈیڈ آپ جانتے ہیں میں اسے کتنا چھوٹا ہوں، اور رہی بات دوسری تو وہ یہ کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، شادی بھی نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تو آپ مجھے فورس بھی نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے زامن؟ ملیحہ سے شادی کرنے میں بتاؤ مجھے۔ زبیر صاحب نے زامن سے استفسار کیا۔ میں تھک گیا ہوں، صبح اٹھ کے بہت کام ہے مجھے، زامن نے کہا اور چلا گیا پیچھے۔ زبیر صاحب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ لڑکا چاہتا کیا ہے؟ حیدر تو کچھ تھا، یہ تو بہت کچھ ہے۔ زبیر صاحب سوچ کر مسکرائے۔ زامن چینج کر کے آئے تو ملیحہ اس کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ تم یہاں اس وقت تمیز نہیں ہے؟ اتنی رات کو کسی لڑکے کے کمرے میں آگے جاؤ یہاں سے، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ ملیحہ نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کہی، کیونکہ تم مجھے پسند نہیں ہو، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، دیٹس اٹ۔ کون ہے وہ؟ ملیحہ نے اداسی سے پوچھا تو زامن سوچ میں پڑ گیا، اور کیا بتائے جب کوئی لڑکی ہی نہیں؟ کہاں کو گے بتاؤ کون ہے؟ ملیحہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ زامن خیالوں سے نکلا، تم نہیں جانتی اسے۔ زامن نے فقط اتنا ہی کہہ کر بات کاٹی، تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ ملیحہ رونے لگی۔ دیکھو ملیحہ، تم میری بہن جیسی ہو، میں امیدیں لگا کر تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا، سو امید ہے تم سمجھو گی۔ تو تم نے مجھے آج تک بہن کیوں نہیں کہا؟ زامن نے اس کے اس طرح بات کرنے پر حیرت سے دیکھا۔ میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں، اور بہن کیوں نہیں کہا؟ وہ صرف بچپن کی ایک بات ہے، وہ بھی الگ، تم سمجھو بات کو، تم میرے لیے میری بہن ہو۔ ملیحہ جواباً خاموشی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تم چلی جاؤ گی؟ ملیحہ جانے لگی لیکن زامن کی آواز سے رکی۔ تم آئندہ اتنی رات کے میرے کمرے میں نہیں آنا، زامن نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ اف، سب کو میرے سر میں ہی درد کر رہا ہے، مشکلات کم ہیں جو یہ میڈم بھی آنے کا سوچ رہی ہیں۔ زامن بیڈ پر لیٹا اور فوراً ہی سو گیا۔ آگے اس نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ حمزہ کا نکاح مسجد میں تھا، جبکہ لائبہ کا نکاح گھر میں ہی طے پایا تھا۔ حمزہ خوش بھی تھا اور نہیں بھی، لیکن لائبہ تھوڑی ڈری ہوئی تھی کیونکہ حمزہ بریرہ کا منگیتر تھا، اور وہ بریرہ کی دوست، تو وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ چھوڑ، لائبہ تب کی تب دیکھی جائے گی، مجھے تو بنا مانگے حمزہ مل گیا، جبکہ منگنی تو اس کی بریرہ سے ہوئی تھی۔ یہ اچھا ہے میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا اور حمزہ بھی میرا ہو گیا، لیکن اب بس حمزہ کے دل سے بریرہ کو نکالنا ہوگا تو آگے بات بنے گی، اور یہ بھی اچھا ہے کہ بریرہ خود ہی چلے گی۔ اب لائبہ کچھ اچھا سوچنا پڑے گا۔
لائبہ کے خلافاتی دماغ میں کیا کیا چل رہا تھا سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تم نے منع کیوں کیا اپنے شیئرز لینے سے؟ حمزہ کے والد نے سختی سے کہا۔ جب آپ نے گھر سے ایک دفعہ نکال دیا تو آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں، ارمان نے چڑ کر کہا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، ہر تم بھی نکلے نہ ان جیسے ہی جن کے ساتھ جتنا اچھا قلب اتنے ہی نمک حرام ہے۔ برہان صاحب نے زہر اگلا۔ جانتا ہوں آپ کا سگا نہیں ہوں، لیکن ابا آپ بھول رہے ہیں، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کا ہوں نہیں، اس لیے آپ کو مجھ پر اعتبار بھی نہیں، جبکہ ندیم ان سب کے پیچھے ہے۔ سب جانتے ہوئے بھی اپنے کلیجے سے لگا اس کو کیونکہ وہ سگا ہے آپ کا۔ تو ٹھیک ہے، اپنے پالا پوسا آپ کا احسان ہے، جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو بلا جھجک بلائیے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں ندیم سے معافی مانگوں تو ایسا مر کے بھی نہیں ممکن، کیونکہ آپ کے اس شہید تصور سے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، بچوں سے ان کے ماں باپ چھین لیے۔ میں یہاں جذباتی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف اپنی بچی کا سامان لینے آیا ہوں اور چلا جاؤں گا۔ ارمان نے کہا۔ اس سامان سمیٹنے لگا، جبکہ ابریش صرف 4 سال کی تھی۔ چند مہینے منظر سے اوجھل ہونے کے بعد ندیم بھی نمودار ہوا، پوری کمپنی پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن چونکہ اس سانے کو گزرے چند مہینے ہی ہوئے تھے تو سب بھول گئے تھے، لیکن سوائے حیدر کے گھر والے اور زینب کے گھر والوں کے علاوہ، کیونکہ ان کا تو سب کچھ ہی اجڑ گیا تھا۔ ارمان بیگ میں کپڑے سمیٹ رہا تھا۔ ندیم کی بیوی کمرے میں آئی۔ ندیم کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا تھا تو وہ ابریش سے زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ ارمان، تم اپنی بڑی بہن کی ایک بات مانو گے؟ سمینہ نے نرمی سے کہا۔ جی کہیے۔ ابریش بہت چھوٹی، اس سے ماں کی ضرورت ہے، وہ بغیر ماں کے نہیں پال سکتی، اور آج کل کا ماحول بھی اچھا نہیں، تم اکیلے کس طرح سنبھالو گے؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ارمان پوری توجہ سے سمینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ہے کہ تم شادی کر لو، میری بہن ہے، اس کی عمر بھی تھوڑی زیادہ ہے، مجھے امید ہے وہ تمہیں اور ابریش کو سنبھالے گی۔ یہ مشکل ہے بھابھی، سوچ لو، وقت لے لو، میرا دل کہہ رہا ہے تم مان جاؤ گے ابریش کی خاطر۔ انہوں نے محبت سے سمجھا۔ جی ٹھیک۔ ارمان نے چند دن سوچنے کے بعد رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اس نے نوشین کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس نے شادی صرف ابریش کے لیے کی، اور رہی بات میری بیوی ہونے کی تو تمہاری عزت سر آنکھوں پر۔ جب سے ہی نوشین ابریش سے جلنے لگی تھی اور حرم کے ہونے کے بعد اس نے پیار سے بات تک بھی نہیں کی، اور اسی جالسی کے تحت اس نے ابریش کا نام تبدیل کر کے برارہ رکھ دیا۔ تمہیں ہمیں پریشان کر کے سکون ملتا ہے نا؟ زبیر صاحب کال کرتے ہی زامن پر برس پڑے۔ چل ڈیڈ، میں کون سا آپ کے بڑھاپے کی اولاد ہوں جو گم ہو جاؤں گا پاکستان میں؟ زامن نے ڈٹائی سے کہا۔ تم میرے بڑھاپے کی ہی اولاد ہو، سمجھے؟ زبیر صاحب نے لاڈ سے کہا۔ اوکے بابا، میں ہارا آپ جیتے، کب آؤ گے ترکی؟ انہوں نے وہی سوال کیا جو زامن جانتا تھا۔ اب کبھی نہیں آؤں گا، زامن مسکرائے۔ جاہل انسان، زبیر صاحب نے جل کر کہا اور کال کر دی۔ کیا کہا زامن نے؟ وہ کابائی کا کال کے فوراً بعد ہی ماہین بیگم نے پوچھا۔ کہہ رہا ہے تھوڑے مہینوں بعد آ جاؤں گا، تم پریشان نہیں ہو، بیگم آ جائے گا، انہوں نے محبت سے بتایا۔ انشاءاللہ، ماہین بیگم نے دل میں کہا، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ زامن کے اتنے مطمئن انداز پر زبیر صاحب کا تو خون ہی کھل گیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ زامن کے چہرے پر رسید کیا۔ میرے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا زامن، اگر تمہارے معاملے میں ہم اتنے زیادہ حساس ہیں تو کیا مطلب اس بات کا کہ تم جو چاہو گے کرو؟ میں جاؤں گا، اس نے اٹل لہجے میں کہا، جبکہ تھپڑ کا ذرا برابر بھی اثر نہیں لیا۔ زبیر صاحب نے نرمی اختیار کی کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ایسے نہیں مانے گا۔ زامن بیٹا، تم ضد کیوں کر رہے ہو؟ زامن تمساہٹ سا مسکرایا۔ واہ، اگر آپ کے بعد کوئی اثر نہیں لیا تو میں نے تو ڈائریکٹ بیٹے بچے پر آ گئے۔ زبیر صاحب نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تو نہیں جانے دوں گا تمہیں، اور تم کسی صورت نہیں جاؤ گے، بس ہو گیا فیصلہ، یہاں ہم کورٹ میں تو نہیں ہیں جو فیصلہ اور مقدمہ چل رہا ہے۔ زامن کی ڈٹائی پر انہوں نے سر پیٹا۔ دیکھو زامن، زبیر صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ دکھائیے ڈیڈ۔ کچھ نہیں دکھانا، میں یہی کہہ رہا ہوں، سیدھی شرافت سے میری بات مان لو اور ملیحہ سے شادی کر لو۔ او کم آن ڈیڈ، زامن کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں چاہ رہا ہوں، آپ چاہیں تو روک سکتے، لیکن میں پھر بھی نہیں رکوں گا۔ جلی کٹی مسکراہٹ زامن نے زبیر صاحب کی طرف اچھالی، جس سے انہیں مزید تپ چڑھی۔ زامن، تمہاری دادی نہیں رہیں گی تمہارے بغیر، میں پہلے ہی منا چکا ہوں، تو آپ یہ بہانے بنا کے مجھے نہیں روک سکتے، زامن قدر مطمئن انداز میں کہہ کر بیگ میں کپڑے ڈالنے لگا۔ تم اتنے ضدی کیوں؟ زامن سوچ میں پڑ گیا۔ کسی طرح تو ان کو منانا تھا۔ ڈیڈی، میں
پہلے بھی کئی بار جا چکا ہوں نا، تو اب کیا حرج ہے؟ پہلے تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تب میں، اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں کن لفظوں میں آپ کو تسلی دوں؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ بے فکر ہیں، میں کچھ نہیں کروں گا اور 1 مہینے بعد آ جاؤں گا۔ زامن، مجھے ڈر لگتا ہے پھر دیا بھی تمہارے بغیر نہیں رہے گی۔ پلیز آپ سمجھ جاؤ۔ آپ قسم لے لے دادو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ زامن ایک بار سمجھانا چاہا۔ زامن کی ضدی اور لہجے پر ہمیشہ کی طرح زبیر صاحب نے گھٹنے ٹیکے۔ ان باپ بیٹوں میں بس 19-20 کا فرق تھا۔ حیدر کرنے سے پہلے بتاتا تھا، شکوے زامن کرنے کے بعد، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو میں نے منع کیا اور تم نے چھوڑ دیا ہو، ذلیل انسان۔ زبیر صاحب نے اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے کہا۔ زامن کا قہقہ گونجا۔ بددعا بھی تو آپ ہی نے دی تھی، برداشت کرے مجھے بھی۔ بہت بغیرت انسان ہو تم سامنے، زبیر صاحب نے چپل لگائی۔ زامن مسکرایا اور باہر سب گھر والوں سے ملنے لگا کیونکہ اسے کچھ دیر میں ہی نکلنا تھا۔ زامن لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہاں اسے کچھ ڈیٹیل دے رہا تھا، لیکن زامن کا دھیان کچن سے نکلتے برائرہ پر تھا جو کچن میں وہ جیسی شکل بنائے معصومیت سے کسی ملازمہ سے کہہ رہی تھی کہ کافی آپ لے کر آئیے۔ وہاں اس کو کچھ بتا رہا تھا، لیکن وہ مہمے ہو کر برائرہ کو دیکھنے میں مگن تھا جو غالباً ملازمہ سے ذکر تھی۔ میم آپ جائیے نا۔ ملازمہ نے اس کی بات اگنور کی۔ آپ جائیے اور یہ کافی اپنے سر کو دے۔ نہیں میم آپ جائیے۔ ملازمہ بھی آج اسے زجر کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں آپ کے سر کو بتاؤں گی کہ آپ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ برائرہ نے منہ بنا کر زامن کی طرف آئی۔ برائرہ نے کافی ٹیبل پر رکھی تو زامن ہوش میں آیا اور چونک کر برائرہ کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ کافی برائرہ نے ٹیبل پر رکھی کافی کی طرف اشارہ کیا اور چلی گئی۔ سر تو کیا میں جاؤں؟ وہاب نے زامن سے اجازت طلب کی۔ ڈیٹیلز تو دے دو پہلے۔ سر میں نے سب کچھ بتا تو دیا ہے۔ تو نے کیا کہا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کچھ بھی۔ زامن نے شانے اچکا۔ سر آپ کا دھیان کہیں اور۔ زامن ہلچل سا مسکرایا تو زیادہ نہیں بول، اپنے کام پر دھیان دے، جا کر میم کو بول تیار ہو جائے۔ جی سر، وہاب نے کہا اور لان میں آ گیا۔ میم سر کہہ رہے ہیں تیار ہو جائے، کیوں؟ برائرہ نے آئی برو اچکا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ وہاب مسکراتے ہوئے نکل گیا۔ فضول، میں تو نہیں ہوں گی تیار۔ برائرہ نے ہم کلامی کی اور ڈیپارٹمنٹ کا لان میں ہی بیٹھی تھی۔ زامن اوپر پہنچا لیکن برائرہ اسے کہیں نظر نہیں، لے کے کپڑے پریس سے جو زامن نے ملازمہ سے کروائے تھے کیونکہ اب اس نے کام کروانا چھوڑ دیا تھا۔ زامن کو بولے ہوئے بھی تقریباً وقت گزر گیا تھا، لیکن برائرہ اس کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کو شرارت سوچی اور اپنی شرٹ کے 3 بٹن توڑ دیے اور برائرہ کو آواز لگائی جو اس نے نہیں سنی۔ زامن ریلنگ پر آئے اور گردار آواز میں برائرہ کو بلایا جو اندر ہی آ رہی تھی بھاگتے ہوئے۔ ہڑبڑاہٹ میں اوپر آئے۔ زامن کے لب مسکرائے اور اندر کمرے میں آیا۔ جی، برائرہ نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، اتنا بھاگتے ہوئے کیوں آئی ہو؟ آرام سے آ جاتی، کون سا میں تمہیں اوپر سے نیچے پھینک دیتا۔ زامن نے نرمی سے ہی کہا، جبکہ برائرہ کو طنز لگا تو آپ بھی آرام سے بلا لیتے، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کیا لگا تمہیں؟ زامن نے استفسار کیا۔ مجھے لگا کچھ ہو گیا ہے۔ کس کو؟ زامن نے مسکراہٹ دبائی۔ ظاہر ہے آپ کو ہی۔ پریشانی سے کہا، مطلب تمہیں میری فکر ہو رہی تھی؟ نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ اچھا تو پھر تمہیں میری فکر نہیں ہے؟ زامن نے اس کے چہرے پر نظر مرکوز کی، کام بولیے۔ برائرہ نے اس کی بات نظر انداز کی کہ میری شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے ہیں تو ذرا لگا دو۔ زامن نے مضحوف انداز میں کہا، اور شرٹ پہننے لگا جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ ایک ساتھ اتنے کیسے ٹوٹ گئے؟ برائرہ نے حیرت لیے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ تو ایسی ہی تھی، لیکن میں نے تو صحیح نکالی تھی اور ایک ساتھ 3 بٹن ٹوٹ ہی نہیں سکتے، تو پھر مجبور پورا۔ زامن نے مصنوعی حفیظ کہا، کیا بھروسہ؟ برائرہ نے آنکھیں ٹمٹمائی۔ اچھا جو بھی ہے، آ کے یہ بٹن لگاؤ۔ آپ کوئی دوسری شرٹ پہن لیں، مجھے یہی پہننی ہے، جلدی لگاؤ بٹن، دیر ہو رہی مجھے۔ زامن کے 2 ٹوک لہجے پر برائرہ نے کوئی دوسرا بہانہ سوچا، کسی ملازمہ سے لگوا لے۔ خدا کو مانو بیوی، میں کسی نامحرم عورتوں کے اتنے قریب نہیں جاتا۔ زامن نے مطمئن انداز میں کہا، سوئی دھاگا تو نہیں ہوگا؟ یقیناً کوئی اور ہی پہن لے۔ برائرہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، یہاں انسان نہیں رہتے کیا جو سوئی دھاگا نہیں ہوگا؟ زامن نے اس کی ناکام کوششوں پر پانی پھیرا۔ زامن نے سوئی دھاگا اس کے ہاتھ میں تھمایا جو اس نے بے دلی سے لے لیا۔ سوئی میں دھاگا ڈالتے وہ زامن کے پاس آئی۔ شرٹ تو دے، ایسے ہی لگا دو، ٹائم ویسٹ ہوگا۔ ایسے کیسے؟ برائرہ نے گرا ہاتھ سے۔ زامن مسکرایا، ایسے اب وہ چھپ جائے گی۔ برائرہ آہستہ سے منمنائی،
تم ایک مشرقی سگر لڑکی ہو، میں جانتا ہوں لگا لوگی، ویسے کام چور تم کتنی منتیں کرواتی ہو، تم نے مجھ سے اب تک تو میں خود ہی لگا لیتا۔ تو لگا لے، برارہ نے بول کر نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ آؤ لگاؤ جلدی، سامنے اپنی بات کہی اور برارہ آ کر بٹن لگانے لگی، لیکن گردن اٹھا کر بھی سامنے کو نہیں دیکھا۔ اس کا ساتھ سامنے کے کندھے سے لگ رہا تھا، وہ بغیر کسی بات کا اثر لیے بٹن لگانے میں مشغول تھی۔ زامن نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکایا۔ برارہ سے بٹا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، دور ہوئیے۔ زامن مسکرایا، ایک تصویر میں لگتا ہے ہم بھی خوش تھے، ایک آواز سے لگتا ہے سب اچھا ہے، میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں، بس تجھے دیکھ کے لگتا ہے سب اچھا ہے۔ زامن اس کے کان میں سرگوش نما کہا تو برارہ نے سر اٹھایا تو زامن اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کینچی دے۔ برارہ نے نظر جھکائی، کینچی تو نہیں تو؟ برارہ نے استفسار کیا۔ تو یہی کہ کینچی نہیں ہے، زامن نے ڈٹائی سے کہا۔ برارہ تھوڑی قریب ہوئی اور اس نے دانتوں سے دھاگا کاٹا اور فوراً ہی زامن سے دور ہوئی۔ زامن نے ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو کے خود پر پرفیوم کا سپرے کیا اور چلتا بس کے قریب ہے۔ تمہیں میں نے کب کہا تھا کہ تیار ہو جاؤ، ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ برارہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اب جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ زامن اسے ایسے ہی کھڑا دیکھ دوبارہ یاد دلایا۔ برارہ پیر پٹکتی چلی گئی جب زامن دلکشی سے مسکرایا۔ برارہ سادہ سا پرپل لان کا سوٹ پہن کر نیچرل لپسٹک لگا کر زامن کے پاس ہو گئی تیاری۔ زامن نے اس کی طرف چھوڑ کے جی لفظ سے جواب دیا، میک اپ نہیں کرتی تم؟ زامن نے پوچھا، مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا۔ کچھ دیر بعد برارہ نے جواب دیا، یار تھوڑی لپسٹک تو ڈارک کر لو، ایسا لگ رہا ہے تم بیوہ ہو گئی ہو، فضول باتیں نہیں کرے، کہاں جانا ہے وہ بتائیے؟ ایک ضروری کام ہے۔ اچھا، برارہ نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے تم اس دنیا کی نہیں ہو، لڑکیاں آج کل ہی ایسا میک اپ کرتی ہیں، تمہیں میک اپ بھی نہیں کرنا آتا۔ زامن نے اس کا مذاق اڑایا، لپسٹک فیس پاؤڈر لگانا آتا ہے اور اتنا ہیوی میک اپ شادی میں کرتے ہیں، عام دنوں میں نہیں۔ برارہ نے اپنی صفائی میں جڑ سے کہا، سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ مذاق کر رہا ہوں۔ کر رہے تھے مذاق یا اڑا رہے تھے؟ برارہ نے منہ بسوڑا، اچھا بھائی سوری۔ زامن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کار میں بٹھا کر گاڑی اسٹارٹ کی۔ گاڑی میں ہنوز خاموشی تھی۔ کچھ لمحے بعد گاڑی ایک ہاسپٹل کے پاس آ کر رکی، جہاں برارہ نے ناسمجھی سے زامن کو دیکھا۔ اترو۔ زامن نے برارہ کو تختہ پر کہا، لیکن کیوں؟ یار تم کتنے سوال پوچھتے ہو، اترو گی تو ہی پتہ چلے گا نا۔ زامن نے بے نیازی سے کہا، خود بھی گاڑی پارک کرنے کے لیے نکلا اور برارہ کو لے کر اندر بڑھا، لیکن برارہ کے دل میں ایک پریشانی تھی۔ اللہ خیر کرے، وہ کس سے ملوانے لے کے جا رہا ہے؟ کون ہے وہ اور کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟